بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو کاشانہ کی کچھ تفصیلات بتانا چاہوں گی۔ کاشانہ 1974 میں یتیموں نادار اور بے سہارا لڑکیوں کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا جس کا مقصد ان کی تعلیم و تربیت اور ان کو باعزت زندگی دینا تھا۔ جب میں یہاں پر ایز اے سوشل ویلفیئر آفیسر جنوری 2019 کو آئی تو حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ بچیوں پر فزیکل ٹارچر کیا جاتا تھا، ان کو کھانا اچھا نہیں دیا جاتا تھا اور نہ ہی کوئی لباس اور دیگر بنیادی ضروریات ہی پوری کی جاتی تھیں۔ میں نے اس کی شکایت اپنے ڈائریکٹر جنرل سے کی کہ ان کو بجٹ دیا جاتا ہے لیکن جو بجٹ بچیوں کے لیے دیا جاتا ہے وہ ان پر خرچ نہیں کیا جا رہا، لیکن میری اس کمپلینٹ پہ کوئی ایکسپلینیشن، کوئی جواب طلبی سپرنٹینڈنٹ کی نہیں کی گئی۔ جب میں یہاں پر سپرنٹینڈنٹ کے طور پر آئی تو میں نے بچیوں کے لیے سب سے پہلے مسجد بنائی، ان کی دینی اور اخلاقی تربیت کے لیے روزانہ کی بنیاد پر قرآن و تجوید کی کلاسز کا اہتمام کیا، کامن روم کو رینوویٹ کیا، ان کے لیے LED لگوائی، AC لگوائے، بچیوں کی حفاظت کے پیش نظر 8 CCTV کیمراز لگوائے اور پوری بلڈنگ کو خوبصورت رنگ برنگے پھولوں سے سجایا، ان کی بچیوں کی ووکیشنل ٹریننگ کا اہتمام کیا، ان کی تعلیم و تربیت کو بہتر کیا، لیکن اور اس پورے ماحول کو پاک صاف کر میں نے تمام گند کو صاف کیا، لیکن یہ پاک صاف ماحول اس مافیا کو ایک آنکھ نہ بھایا جو ان اداروں میں ہمیشہ سے یتیم و نادار بچیوں کا استحصال کرتا آیا ہے۔ جب مجھ پر ان بچیوں کی جبری شادیوں اور ان کے لیے بیڈ رومز بنانے کا دباؤ ڈالا گیا تو میں نے اس سسٹم کے خلاف آواز اٹھائی۔ یہ ادارہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنایا گیا اور ایسے جتنے بھی ادارے ہیں جو ریاست کے ماتحت ہیں، ان میں ایسے کام کروانا کسی طور پر بھی اس کی کوئی وضاحت نہیں دی جا سکتی۔ مجھے اس کے خلاف آواز اٹھانے پر جس طرح مجھے میری کھینچا تانی کی گئی، میری تذلیل کی گئی، اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے ان یتیم و نادار بچیوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے اپنی تذلیل تو برداشت کی، لیکن میں نے ان بچیوں پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ میں اس مافیا کی راہ میں پچھلے 5 مہینے سے رکاوٹ بنی ہوئی تھی اور کسی طور پر اپنی کمپلینٹ واپس لینے پر راضی نہیں ہو رہی تھی اور نہ ہی اس مافیا کو ان بچیوں تک رسائی دے رہی تھی۔ مجھے اسی جرم کی پاداش پر 29 نومبر کو پولیس نے مین گیٹ توڑ کر نہ صرف گرفتار کیا بلکہ تھانے لے جا کر مجھ پر FIR کاٹنے کا تھریٹ دیا اور دہشت گردی، کار سرکار میں مداخلت اور بچیوں کو یرغمال بنانے کی دفعات لگانے کا کہا، جس پر مجھے دباؤ ڈالا گیا انڈر ٹیکنگ دینے کے لیے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے ہر ظلم و زیادتی کو برداشت کیا لیکن میں نے کسی جگہ پر کوئی انڈر ٹیکنگ نہیں دی۔ مجھے ان 57 بچیوں کو محفوظ بنانا تھا جس کو یہ مافیا نوچ کھانے کو تیار بیٹھا تھا۔ میری سوشل میڈیا پر آنے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر آواز اٹھانے کا مقصد ان بچیوں کو تحفظ فراہم کرنا تھا، جس کے لیے میں اس 29 نومبر کے بعد مسلسل اپیل کر رہی تھی ان بچیوں کو تحفظ دینے کی، لیکن اس پر کوئی رد عمل نہ آیا، جس کا بھیانک نتیجہ اقرا کائنات کی موت کی صورت میں نکلا۔ اقرا کائنات کو گھر سے اٹھانا، میرے خلاف استعمال کرنا، میرے تمام ثبوت دیتے ہی اس کو غائب کر دینا، 4 پولیس اسٹیشن کو اس کو میرے خلاف گواہی میں استعمال کرنا بہت زیادہ سنگین صورتحال ہے۔ اس کا غائب ہونا، 2 مہینے تک کہاں رہنا اور اس کی ڈیڈ باڈی کا ایدھی سینٹر کے ہیڈ آفس کے مردہ خانے میں موجود ہونا، وہ کیا حالات تھے جس میں اقرا جیسے نڈر، بہادر اور مضبوط لڑکی کو اتنی بھیانک اور اذیت ناک موت دی گئی۔ اقرا کائنات کوئی کمزور لڑکی نہیں تھی، وہ بہت مضبوط لڑکی تھی۔ اس کی موت کے بعد بھی اس کی آنکھیں کھلی رہیں، یہ لوگ اس کی آنکھیں بھی بند نہ کروا سکے، جس میں بہت سے سوالات میں نے دیکھے اس کی آنکھوں میں، اپنے ساتھ ہوئے
ظلم کی داستان دیکھی۔ اقرا کائنات اپنی زندگی میں تو کچھ نہیں کر سکی، لیکن میں اس کی موت کو ضائع نہیں جانے دوں گی۔ اقرا کائنات کے ساتھ انصاف ہوگا، میں نے اسی لیے اس کے پوسٹ مارٹم کے لیے اپیل کی، اور تاکہ اس کی موت سے متعلق اصل حقائق سامنے آ سکیں اور جو اس کے مجرم ہے وہ کیفر کردار تک پہنچ جائیں۔ میری آواز، میری جنگ اس مافیا کے خلاف ہے، اس سسٹم کے خلاف ہے جس میں بچوں کا استحصال کیا جاتا ہے۔ اگر اب بھی حالات ٹھیک نہ کیے گئے تو ہماری آنے والی نسلیں اس مافیا سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی۔ یہ ادارے ان بچوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، یہ ان لوگوں کی عیاشیوں کے لیے نہیں بنائے گئے۔ ان لوگوں کو یہ لوگ اب اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ چکے ہیں۔ جس طرح عوام ان کے خلاف چیخ رہی ہے اس ظلم و ستم پر، جس طرح الیکٹرانک، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پر آواز اٹھائی گئی، اس کو جتنی داد دی جائے کم ہے، اور اب میرا نہیں خیال ہے کہ یہ معاملہ دب سکے گا اور یہ مافیا اپنے مکروہ عزائم میں کامیاب ہو سکے گا۔